الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ سیرت جہاں بہت سارے فوائد سیرت کے ہیں، اس میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ سیرت جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہم بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جو بھی واقعات ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور سیرت کے پڑھنے سے آدمی کو اب اس کے اندر ہمت، اس کی ڈھارس بنتی ہے، اس کے اندر ایمان اور بڑھتا ہے، اور وہ مایوس کن زندگی سے باہر آتا ہے۔ جب بھی وہ سیرت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کو اپنے نبی کے لیے دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرا بھی اس سے تعلق ہے، اللہ کی مدد اور نصرت بھی میرے ساتھ ہے۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے نکلے، اور راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کیا واپس ہو گیا، بولا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آئیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو واپس جانے کا جو ریزن، سبب اس نے یہ بتایا کہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، میں نے کہا کہ مدینے میں رہ کے لڑیں گے، آپ یہاں تک لے آئے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کو الگ ہونا ہی تھا تو شروع ہی میں الگ ہو جاتا، لیکن یہاں پہنچ کر الگ ہونے کا مقصد یہ تھا جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے فوجیں ہیں، اس لیے الگ ہوا کہ ایک مسلمانوں کی طاقت ٹوٹے، دوسرے کافر ان کو دیکھ کر ان کی ہمت بڑھے۔ تو ایک چیز سے کئی فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی کا نام ہے نفاق۔ منافق کیا کرتا ہے؟ ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا ملے گا، ہر کام کے لیے وہ کیا چاہے گا، کچھ نہ کچھ دنیا کا کیا ہو، اس کا فائدہ ہو۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے ہیں، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس اندھے یہودی کے باغیچے سے ہوا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر دھول اور مٹی اڑانے لگا۔ تو صحابہ نے چاہا کہ اسے قتل کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ دل کا بھی اندھا ہے اور آنکھوں کا بھی اندھا ہے۔ مربع بن قیضی جو یہودی تھا اور اندھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے، بالکل قریب، سامنے دشمن ہے اور سامنے دونوں کے بیچ مدینہ حائل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ تو پھر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کا جائزہ لیا کہ فوج کی ترتیب اور تنظیم قائم کی، اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے والوں کا ایک گروپ تیار کیا، تیر اندازوں کا ایک دستہ، ایک ٹیم تیار کی۔ ان کا کام کیا؟ صرف کیا کرنا؟ تیر چلانا۔ یہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ کتنے آدمیوں پر؟ 50 آدمیوں پر۔ ان کی جو کمانڈنگ تھی عبداللہ بن جبیر نعمان انصاری، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ اس کے کمانڈر تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، نے امیج دیا ہوا ہے ہمارے اس میں، آپ دیکھے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں جبل رومات۔ اس چھوٹی سی پہاڑی کو جب بھی آپ، پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے، ایک زمانے تک تھا، لوگ چڑھتے تھے اس کے اوپر، شاید اب بھی ہو۔ تو جبل رومات ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 لوگوں کو ٹھہرا کیا۔ یہ 50 آدمی کیا ہیں؟ تیر چلانے والے۔ اور اس پہاڑی کا نام کیا ہے؟ جبل رومات، یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ۔
وہ پہاڑ کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ تیر مارنے والوں کا پہاڑ۔ ان کے کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر انصاری دوسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ادھر سے جنگ لڑتے رہیں گے، پیچھے کے راستے سے اگر سوار آئیں، گھوڑے والے آئیں تو تم ان کو کیا کرنا؟ تیر مارتے رہنا، ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگ ادھر سے آئیں گے، ہمارے پیٹھ پیچھے پہنچ کر ہم کو حملہ کریں گے، ہم دشمنوں کے بیچ میں پھنس جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دفاعی منصوبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی کہا، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم جیتیں یا ہاریں۔ اور پھر تیر اندازوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ہماری پیٹھ کی کیا کرنا؟ حفاظت کرنا۔ اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، ہم سنبھال لیں گے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ تمہیں نہیں کہنا کہ چلو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا، ادھر یہ جنگ ختم ہو گئی، ہمارے بھائی مال غنیمت سمیٹتے ہیں، چلو ہم بھی جا کر کیا کریں گے؟ نہیں، تمہارا کام کیا؟ اپنی جگہ کھڑے ہو کر صرف کیا کرنا؟ تیر چلانا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، ڈیفیٹ کر دیا ہے، ہرا دیا ہے اور انہیں کچل دیا ہے، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ ہم جب بلائیں تبھی کیا کرنا؟ تم وہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے دشمن کے حملہ ہونے کا ڈر تھا۔ باقی لشکر کی جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دی، میمنہ جو سیدھے ہاتھ کا جو لشکر تھا، منذر بن عمرو اس کو وہاں کمانڈر ان کو مقرر کیا، اور داویں ہاتھ طرف جو فوج تھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں انہوں نے کمانڈر مقرر کیا، اور اسی طرح ان کے معاون نائب کی حیثیت سے مقداد بن اسود کو بنایا گیا، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری بھی تھی کہ خالد بن ولید کو روکیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ تھے، لیکن وہ گھوڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ انہی سے تھا، کس سے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی فوج کی یہ ترتیب دی، اور اپنے لیے اونچی جگہ منتخب فرمایا، اور جس جگہ میں دشمن آنے کا ڈر تھا اس جگہ کو کس سے بند کر دیا؟ تیر اندازوں سے۔ تیر چلانے والے 50 آدمی کیا کیے؟ وہاں ٹھہرا کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اور ایک طرف بھاگنے کا راستہ بھی رکھا، اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو وہاں سے نکل سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب تنظیم 7 شوال کی 7 تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کی صبح یہ کام کیا؟ عمل میں لایا، سارا کام ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج تیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت، بہادری پیش کر رہے ہیں صحابہ کے لیے، صحابہ کی دلوں میں بہادری آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک حکم دیا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تب تک جنگ شروع نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک کیا نہیں ہو؟ شروع نہ کیا جائے۔ دیکھیں، ہمیشہ امیر کی اطاعت ہے جو انسانوں کو فلاح بہبودی سے ہمکنار کرتی، ہر جگہ۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھی، جو جنگ کا جو لباس ہوتا ہے ڈبل پہن رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو ہمت کے ساتھ ثابت قدمی سے کام لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے اپنی تلوار اٹھا کر ایسی ہوا میں لہرائی. ہاں وہ حقیقی تلوار تھی. آج بھی کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسا لہراتے ہیں. ہاں تو یہ اللہ کے نبی کی تلوار تھی. کتنا فرق ہے تلوار اور تلوار میں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایسے تلوار لہرائی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا غور سے سنیے شعیب صاحب، کہا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کس کی تلوار ہے؟ کس کی تلوار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی صحابہ ہیں تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، بولے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لپک پڑنے والے صحابہ میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عمر بن خطاب بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اپنے داماد کو بھی نہیں دیا، علی بن ابی طالب کو بھی نہیں دیا، عمر بن خطاب ان کو بھی نہیں دیا، زبیر ماشاءاللہ زبیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے العزم صحابی، بڑے عظیمت والے صحابی، ان کو بھی نہیں دیا. زبیر تو یہ تینوں کو نہیں دیا. لیکن ایک صحابی تھے ابو دجانہ سماک، ان کا نام کیا ہے؟ ابو دجانہ سماک خرشہ رضی اللہ عنہ. وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ پہلے یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق ہے کیا؟ پہلے یہ تو معلوم ہو. لینے سے پہلے انہوں نے کیا سوال کیا؟ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، بینڈ ہو جائے، بھینگی ہو جائے، تب تک کیا کرنا ہے؟ اس تلوار سے لڑنا ہے، دشمن کو مارنا ہے. انہوں نے کہا، کس نے؟ ابو دجانہ بن سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ. ابو دجانہ سماک بن خرشہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق میں ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس تلوار کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا. ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہر طرف جنگ میں مار رہا ہے، تلوار لے کر اس کے سر پر پہنچ گئے، تلوار اس کے سر پر پڑنے والی تھی، لیکن اس نے چیخ ماری تو ابو دجانہ نے اسے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا ہم پڑھیں گے، ابھی نہیں بولیں. تو کیوں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا، آپ ریزن جانیں گے. تو کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وہ تلوار انہیں دے دی جو تلوار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی، جو تلوار عمر فاروق کو نہیں دی ملہم، جو تلوار زبیر بن عوام، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں. حواری کی مطلب گاڑے دوست، کیا بولیں گے؟ گاڑے دوست. تو میرے حواری کون ہیں؟ زبیر ہیں. کہا لیکن ان کو تلوار نہیں دیا. تو کہتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ بڑے جاں باز تھے، جان کی بازی لگاتے تھے. جاں باز مانے جان کی کیا کرنا؟ بازی لگا دینا. یہ ایسے تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے. کیسے چلتے تھے؟ اکڑ کر چلتے تھے. ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، ایک سرخ کپڑا تھا، ایک بیلٹ جیسا. وہ اگر سر کو باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب یہ رکیں گے نہیں. ان کا وہ ہر آدمی کا ایک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا کی تھی. جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے. کون؟ کیا نام ہے؟ ابو دجانہ سماک خرشہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے تلوار لی، اور تلوار لینے کے بعد سر پر کیا کیے؟ وہ لال پٹی کیا کیے؟ باندھ لیے. تو کہتے ہیں اور اب
دشمن کی طرف اکڑ کر چلنے لگے، دشمن کی صفوں میں کیا کرنے لگے؟ اکڑ کر چلنے لگے، یہی موقع تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کو دیکھیے، نبی رحمت کو دیکھیے، ایسے نازک وقت میں بھی اپنے صحابہ کی ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں، صحیح اور غلط کیا ہے باتیں بتا رہے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آج اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اس لیے چاند کو، سورج کو گرہن لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت پر ان کو گرہن کیا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ یعنی غلط فکر کو دماغ سے کیا کیا؟ نکالا۔ اب ابو دجانہ اکڑ کر چل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اکڑ کر چلنا غلط ہے۔ کئی لوگ نہ سمجھ لیں کہ کیا ہے یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چال ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اکڑ کے چل سکتا ہے، تاکہ دشمنوں کے دلوں میں کیا ہو؟ ڈر پیدا ہو۔ اگر آپ کا دشمنوں کا سامنا ہو، کسی سے بات کرنا ہے، کسی طاغوت کے سامنے جانا ہے، آپ مسکین کی طرح ایسا جائیں گے تو وہ آپ کو کچومر کی طرح کیا کرے گا؟ سوکھے پتے کی طرح کیا کرے گا؟ مسل کر رکھ دے گا۔ ذرا اپنی حیثیت اور وقت کو کیا کرو؟ اس کے سامنے بتاؤ، سر اٹھا کر کہو کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، عزت دی ہے، تکریم کی ہے۔ اس لیے کہ عزت اور طاقت کس سے ہے؟ اسلام سے ہے، کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو شرمانا نہیں چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ بہت سارے ہیں، بہت شرماتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، آپ عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ، اس لیے کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات اس رب کی ہے۔ اس رب نے ان الدین عند اللہ اسلام، یہ اللہ کا دین ہے جسے آپ مانتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرتے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے۔ کون سی چال؟ جو چال ابو دجانہ چل رہے ہیں، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ ایسے موقع پر جب دشمن کا سامنا ہو، آپ پوری طاقت کے ساتھ، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی اس کے ساتھ جائیں، تاکہ اسلام کا نام کیا ہو؟ بلند ہو۔ سادگی اللہ کو پسند ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے، لیکن اسی تواضع میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ شان و شوکت ہونی چاہیے۔ ایک مومن کے لیے ایمان سب سے بڑی شان و شوکت ہے۔ اس کے بعد مکی لشکر، اب یہ تو تھی بات مسلمانوں کی لشکر کی، منظم انداز ہو گیا، سیدھے ہاتھ پر کسے بنایا گیا، اور تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو دے دی۔ اور مکی لشکر کا جو قائد ہے وہ ہے ابو سفیان۔ کون ہے؟ ابو سفیان۔ کب سے؟ بدر کے جب سے قافلہ لے گئے، اور وہ لشکر کے بیچ میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، کنٹرول روم، ابو سفیان نے۔ اور سیدھے ہاتھ کی جو فوج تھی اس پر خالد بن ولید تھے، جو ابھی تک مشرک تھے۔ سیف اللہ المسلول، کون؟ خالد بن ولید۔ اللہ کی تلوار، اسلام لانے کے بعد ان کو کیا ملا؟ اللہ کی تلوار۔ تو ان کی وہ حالت تھی۔ اور دائیں ہاتھ پر اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تھے فوج پر۔ اور جو پیدل فوج تھی، پیادی فوج، اس پر صفوان بن امیہ تھے۔ کون صفوان؟ عمیر بن وہب کو جنہوں نے بھیجا کہ وہ قتل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ داعی بن گئے۔ صفوان کا بیٹا اور بھائی بدر میں مارے گئے، تو وہ بھی بدلہ لینے کے لیے پہنچے۔ اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ اور جنگ احد میں سب سے اہم چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بنو عبد الدار۔ بنو عبد الدار یہ قبیلہ ہے، وہ قبیلہ ہمیشہ جنگوں میں جھنڈا اٹھاتا تھا،
جھنڈا اٹھانے کی، جنگ کے جھنڈے کی ذمہ داری کافروں کی طرف سے ہمیشہ کسے ملتی تھی؟ بنو عبد الدار کی۔ بدر کی جنگ میں بھی کافروں کا جھنڈا کس قبیلے کے پاس تھا؟ بنو عبد الدار کا ایک اعزاز تھا کہ جب بھی جنگ ہو فلاگ کون اٹھائے گا؟ ان کے قبیلے والے اٹھائیں گے، کوئی دوسرا اس کو لے نہیں سکتا تھا۔ یہ منصب انہیں اس وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا۔ سارے زمزم کون پلانا، کعبۃ اللہ کی صفائی کون کرنا، یہ ساری باتیں جب طے ہوئی تو جنگ کے جھنڈے کی تقسیم کسے آئی؟ بنو عبد الدار، بنو عبد الدار کے قبیلے میں۔ اب ابو سفیان کو پہلے سے خار تھا، بولا کہ تم لوگ بنو عبد الدار سے ابو سفیان نے کہا آپ لوگ جھنڈا بدر میں برابر اٹھائے نہیں، اس وجہ سے ہمیں بدر میں کیا ہو گئے؟ ہار گئے۔ اب سب ذرا خیال سے اٹھاؤ، جنگ احد میں کیا کرو، ذرا خیال سے کیا کرو، اچھا اٹھاؤ۔ تو دیکھیے ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم اٹھانے والا نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو ابو سفیان حقیقت میں ان لوگوں کو غصہ جوش دلانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، اے بنو عبد الدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا۔ جھنڈا گرے تو مطلب ہے کہ ساری فوج ہار گئی۔ طاقت کس میں؟ جھنڈے میں۔ اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم خود انتظام سنبھال لیں گے۔ ابو سفیان نے کس سے کہا؟ بنو عبد الدار، ان کے خاندان والوں کہا۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا۔ جیسے ہی بنو عبد الدار نے اس کو سنا، ان کو تاؤ آ گیا، ان کو بھی کیا آ گیا؟ وہ جوش آ گیا، ان کو بھی غیرت آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جھنڈا تم کو دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو ایسے انہوں نے مقابلہ کیا کہ جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 7 یا 6 آدمی ان کی کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ مسلمانوں نے ان کو کیا کر دیا؟ ایک آدمی جھنڈا اٹھاتا، اللہ تعالیٰ کی فضل سے کوئی صحابی آتے، زور سے ہاتھ مارتے، ہاتھ کٹ جاتا، اس کے بعد اسے کیا کرتے؟ قتل کر دیتے۔ ایک کے بعد ایک اس خاندان کے کتنے آدمی چلے گئے؟ 6-7 آدمی چلے گئے۔ اب قریش نے چال بازی شروع کی۔ کیا شروع کیا؟ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن قریش کی کیا شروع ہوئی؟ سیاسی چال بازی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ سیاسی چال بازی۔ اب جب دیکھیں کہ اب کہیں ووٹنگ ہو رہی ہے، انتخاب ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کا جھکاؤ کسی پارٹی کی طرف ہے، تو وہ جو پارٹی والے جو مسلمانوں کی مخالف ہیں کیا کریں گے معلوم؟ یہ مسلمان جن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں انہی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کو دکھ پہنچانے میں، تو اس طرح مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان سے بھی ان کا دل کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ تو ایسے ساری چال بازیاں ہوتی ہیں۔ تو آغاز سے جنگ سے پہلے قریش نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور ان کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا کی جائے۔ تو ابو سفیان نے انصار کے پاس ایک پیغام بھیج کر کہا آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے بیچ سے ہٹ جائیں، آپ سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، آپ سے ہم کو جنگ کرنا نہیں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ آپ کی طرف نہیں ہوگا، ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا انصار اس کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ وہ تو ایمان کے پہاڑ تھے۔ تو انصار نے نہایت سختی سے جواب دیا، بولا کہ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ منصوبہ ان کا کیا ہو گیا؟ پانی میں مل گیا۔ ایک دوسرا منصوبہ ان کا تھا ابو عامر الراہب،
ابو عامر الراہب ایک آدمی تھا، تو اس شخص کا نام تھا عمرو بن سیفی. یہ قبیلہ اوس کا سردار تھا. یہ کیا تھا؟ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے قبیلہ اوس کا سردار تھا. بعد میں بھاگ کر مکہ چلا گیا، کافروں کے ساتھ مل گیا. اب جنگ کے وقت ان کے ساتھ واپس آیا. واپس آ کر اپنے قبیلے والوں کے سامنے گیا. قبیلہ اوس تو مسلمان ہو گئے. جا کر کہا میں ابو عامر ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس کا نام تھا راہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا فاسق. کیا نام؟ فاسق. جیسے اس نے آ کر کہا کہ میں ابو عامر الراہب ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ تو صحابہ نے ایک ہی زبان سے کہا اچھا تم فاسق ہو. سارے صحابہ نے کیا کہا؟ اچھا تم فاسق ہو. یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی عداوت پر آیا. وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا. تو کہتے ہیں صحابہ نے جواب دیا اللہ تیری آنکھ کو خوش نصیبی نہ کرے. تو ابو عامر راہب نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے مکہ چلے جانے کے بعد میری قوم بھی بگڑ گئی. میری اوس جو قوم ہے کیا ہو گئی ہے؟ بگڑ گئی. سارے مسلمان ہو گئے تھے، سارے مسلمان ہو گئے تھے. اس طرح سے قریش کی جو کوشش تھی کہ مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالا جائے، جنگ سے پہلے مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جائے، تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی. یہ تو چال بازیاں تھیں مکے کے لوگوں کی. ساتھ ساتھ جوش اور ہمت دلانے کے لیے مکے کے لوگوں نے اپنے ساتھ عورتوں کی فوج بھی لائی تھی. نہیں تو اس جنگ میں عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور اس کی ایک قیادت کرنے والی تھی. عورتوں کی ٹیم کی ایک کمانڈر تھی ہند بنت عتبہ. ہند بنت عتبہ وہ عورتوں کی ٹیم کی قیادت کر رہی تھی. اور یہ کیا کرتی تھی؟ عورتیں مردوں میں گھوم گھوم کر دف بجاتی تھی. دف بجا کے جوش دلاتی تھی، لڑو لڑو. جاں بازوں کو غیرت دلائی، اور پورا وہ بھی تیر چلاتی تھی، اور کہتی تھی وَيْحَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيْحَا حُمَاةَ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ. وہ کہتی تھی یہ عورتیں، دیکھو بنی عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، تلوار سے مارو، تیر سے مارو. اور اپنے قوم کو جوش دلاتے ہوئے عورتیں کہتی تھیں ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. یعنی وہ کہتی ہیں اگر تم آگے بڑھ کر فتح حاصل کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے. ان کی عورتیں ان کے شوہروں سے کیا کریں گی؟ گلے لگا کر ان کا استقبال کریں گی، اور قالینیں بچھائیں گی تمہارے استقبال میں. ہم ویلکم میں کیا کریں گے؟ ہم قالین کسے بولتے ہیں؟ کارپیٹ بچھائیں گے. کارپیٹ میں بھی الگ الگ ہے، نہیں لال قالین بچھانا، کیا کہ ہم ریڈ کارپیٹ، یہ کارپیٹ وہ بچھا کر ہم کیا کریں گے؟ ان کا یہ کریں گے. اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. ہم کیا کریں گے؟ اب ایسا جوش دلا تو کون مرد آگے نہیں بڑھے گا. اب جنگ کا یہ پہلا ایندھن ہے. جنگ کا یہ پہلا ایندھن ہے. جنگ کا پہلا ایندھن عرب کے لوگ کہتے ہیں کبش الکتیبہ. کبش الکتیبہ یعنی جنگ جب ہوگی پہلا آدمی جو مرے گا اس کو کہتے ہیں جنگ کا بکرا. اسے کیا بولتے ہیں؟ پہلا بکرا. کبش الکتیبہ عربی میں کہتے ہیں. تو اب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کا حملہ شروع ہوا. جنگ کا پہلا ایندھن جو بنے ہیں مشرکین کا جھنڈا اٹھانے والا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری. بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں جنگ کا جھنڈا ہے، تو طلحہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. پہلا بکرا کون بنا؟ وہی بنا. یہ شخص قریش کا نہایت شہ سوار تھا، بہادر شہ سوار، گھوڑ سواری کرنے والا. اسے مسلمان کبش الکتیبہ کہتے تھے.
اس کا نام کیا تھا؟ لشکر کا مینڈا، اس لیے کہ لشکر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہتا تھا، وہ لشکر کا مینڈا۔ تو ایسے نام تھے، جیسے عمیر بن وہب کا نام تھا شیطان الجاہلیہ، یہ شیطان قریش، ایسے الگ الگ نام تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، پہلے کافروں میں سے اونٹ پر سوار ہو کر مسلمانوں کی طرف آیا۔ آ کر ہم لوگ جنگ بدر میں پڑھ چکے ہیں کہ جنگ ہونے سے پہلے مبارزت کا اعلان ہوتا تھا۔ مبارزت کا اعلان مطلب ادھر سے ایک آدمی نکلتا، آ کر بولتا آؤ کون آتا ہو تمہارے میں سے دیکھ لیں گے، تو ادھر سے ایک آدمی نکلتا، اب دونوں لڑتے، ظاہر ہے ایک جیتے گا ایک ہارے گا، تو اس طرح دونوں طرف کیا ہوتا؟ جوش آ جاتا، جس کا آدمی مرا یا جس کا آدمی مارا، دونوں طرف کیا ہوتا؟ جوش آ جاتا تھا۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی، لیکن اتنا بڑا بہادر تھا، گھوڑ سوار بھی تھا، تلوار چلانے والا تھا، صحابہ اکرام بھی تھوڑا کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے، سوائے کس کے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ وہ آگے بڑھے، ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر ایسا جم کیے کہ شیر کی طرح اس کے گھوڑے کے اوپر جم کیا، یعنی اونٹ پر بیٹھا تھا نا، اونٹ پر جا چڑھے اور گرفت میں لے کر وہیں ذبح کر دیا، اس کے اونٹ پر بیٹھ کر اس کو کیا کیا؟ ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ واقعی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے اچھلنا جیسے شیر کیا ہو رہا ہے؟ جس لگا رہا ہے، جب یہ کود حملہ کر رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا ہے تو سارے مسلمانوں نے بھی نعرہ بلند کیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کی تعریف کی اور کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر واپسی کے بعد کسے صدیق کا لقب دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور کبھی کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل دوست بناتا تو کسے بناتا؟ ابو بکر کو بناتا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب زبیر بن عوام کے لیے کہا کہ ہر نبی کے، یہ حدیث صحیح مسلم ہے، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور اب زبیر کیا ہیں؟ میرے حواری ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی پر ہم بس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تک مضمون ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ باقی باتیں بڑی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری ایمانی کیفیت کو بڑھاتی ہیں اور ہمیں ثابت قدم رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اس کے بعد اسے مس مت کیجئے، ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تک تلوار لے کر جو واپس کیا، کس کے ساتھ ایسا کیا، کیوں کیا، وہ سارا سبب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔